السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دو تین روز سے ایک سوال بہت زیادہ مجھ سے پوچھا گیا ہے، اور بھی علماء سے پوچھا گیا ہوگا، ظاہر سی بات ہے۔ تو اتنا زیادہ پوچھا گیا کہ میں جواب دیتے بھی اس کا تھک گیا ہوں، اور مسلسل وہ سوال آ رہے ہیں اور لوگوں کے اشکال ہیں، تو اس پر ایک ویڈیو کلپ کو ریکارڈ کرنا ضروری سمجھا میں نے۔ سوال ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بیان سے متعلق ہے۔ چونکہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا ایک بیان تھا کہ قومی ترانے کو سلامی دینا، اس پر کھڑے ہونا شرک ہے، تو یہ بیان ان کا بہت چل رہا ہے۔ ابھی بھی انڈیپینڈنس ڈے پر بہت زیادہ ان کا بیان وائرل ہوا، بہت سارے لوگوں نے لگایا۔ ان کا یہ نظریہ تھا کہ جھنڈے کو سلامی دینا اور اسی طرح قومی ترانے پر کھڑے ہونا شرک ہے۔ تو اس پر لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ واقعی میں شرک ہے؟ ڈاکٹر صاحب کا بیان ہے، تو کیا وہ کوئی چھوٹے موٹے آدمی تو ہے نہیں جو اتنا بڑا فتویٰ انہوں نے دیا ہے؟ تو اس پر علماء کیا کہتے ہیں، تو اس پر جواب عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ میں نے اس پر مطالعہ کیا ہے، تو کچھ اپنی بات بھی عرض کروں گا، کچھ علماء اکرام کے مفتیان نظام کے فتاویٰ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دیکھیں، ڈاکٹر اسرار صاحب کا آدھا بیان آپ سنتے ہیں، آدھا بیان نہیں سنتے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات ڈاکٹر اسرار صاحب کے بارے میں ہمارا موقف کیا ہے وہ سن لیں۔ دیکھیں، ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے ایک مفسر عالم دین تھے، اگرچہ مدرسے کے فارغ التحصیل تو نہیں تھے، لیکن اللہ نے ان سے بہت کام لیا۔ اللہ نے ان سے وہ کام لیا جو اللہ نے بڑے بڑے علماء سے نہیں لیا۔ قرآن کی لائن سے انہوں نے بہت محنت کی ہے، بہت زیادہ جدوجہد کی ہے قرآن کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، اور بھی ان کی بڑی خدمات دین کے اوپر ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہر بندہ ہر لائن کا ماہر نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ میں مولوی ہوں، مفتی ہوں، تو آپ مجھ سے شرعی مسئلہ پوچھیں گے، آپ مجھ سے میڈیسن نہیں پوچھیں گے، اور میں اگر میڈیسن بتاؤں کسی مرض کی، پھر آپ اس پر یقین نہ کرنا، اس لیے کہ میڈیکل کے جو ماہر ہیں وہ ڈاکٹر حضرات ہیں۔ تو ہاں، میں اگر کوئی مسئلہ بتاؤں شریعت کا تو اس کو آپ مان سکتے ہیں، چونکہ میں بتاؤں گا حوالے کے ساتھ میں، اس لیے کہ میں نے اس پر محنت کی ہے۔ لیکن اگر میں کوئی میڈیکل لائن کی بات کروں تو اس کو آپ ہرگز مت مانیے گا، اس لیے کہ میڈیکل لائن کی محنت کے لیے دوسرے حضرات ہیں، ان لوگوں نے اس کی محنت کی ہے، وہ دواؤں کے بارے میں جانتے ہیں، اس کا فرق جانتے ہیں، کون سی دوا کس بیماری میں کب کام آتی ہے اور کس کے لیے کام آتی ہے، وہ ساری باتیں جانتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے بہت قیمتی شخصیت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت کام لیا ہے، ہم لوگ بھی ان سے استفادہ کرتے ہیں، ان کے بیانات سے، ان کی تفسیروں سے استفادہ کرتے ہیں۔ اللہ ان کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب ضروری نہیں کہ ایک لائن کے ماہر ہوں، تو ڈاکٹر اسرار صاحب کا فقہی مسائل میں بھی ان کی بات ہر بات قابل قبول ہو، ایسا نہیں ہے۔ ہم تو ہر کسی سے اختلاف کر سکتے ہیں عزت کے دائرے میں، احترام کے دائرے میں، تو چونکہ بڑی شخصیت تھے، لیکن اختلاف اپنی جگہ ہے۔ دیکھیں، ڈاکٹر صاحب کا جو مسئلہ جہاں تک ہے، تو پہلی بات تو اس بیان کو اگر آپ پورا سنیں گے ان کے، تو اس بیان کے اندر ہی موجود ہے، جب انہوں نے کہا تھا کہ جو ہے وطن کے جھنڈے کو سلامی دینا شرک ہے، قومی ترانے پر کھڑے ہونا شرک ہے، اگلا جملہ ان کا یہ تھا کہ میرے نزدیک، یعنی وہ بھی مانتے ہیں کہ صرف یہ میرے نزدیک شرک ہے اور لوگوں کے نزدیک شرک نہیں ہے۔ تو اس سے انہوں نے صاف ظاہر کر دیا کہ میں اس کو شرک مانتا ہوں، باقی لوگ اس کو شرک نہیں مانتے، ورنہ وہ صاف فتویٰ دیتے۔ اور یہ ان کی منصفانہ ایک ان کا انداز ہے، جنہوں نے میرے نزدیک آخر میں کہا کہ بھائی میرے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، باقی لوگوں کے نزدیک تو جائز ہے، تو لہٰذا ان کی بات بھی مان سکتے ہیں اور میری بھی بات مان سکتے ہیں۔ تو ان کے نزدیک یہ مسئلہ تھا، تو بہرحال ہم ان سے احترام کے ساتھ بھی اس مسئلے سے اختلاف کرتے ہیں۔ اس بارے میں علماء کرام کیا کہتے ہیں آپ اس کو سنیں۔ دیکھیں، دارالعلوم دیوبند کا ایک فتویٰ ہے، کسی نے سوال کیا ہے کہ وطن کے پرچم کو سلامی دینا کیسا ہے، نیز جب قومی ترانہ گایا جاتا ہو تو اس وقت کھڑے ہونا کیسا ہے؟ جواب دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، شریعت مطہرہ میں سلام اور وجوب سلام سے متعلق جو کچھ احکام اور ہدایات ہیں وہ پرچم کی سلامی پر لاگو نہیں ہوتے، بلکہ یہ تو ایک قومی مشترکہ عمل ہے، مشترکہ عمل کے قبیل سے ہے۔ اگر قومی ترانہ کا مضمون درست ہے اور اس کے پڑھنے میں قانوناً کھڑا ہونا لازم ہے تو کھڑے ہونے کی گنجائش ہے۔ یہ فتویٰ تھا دارالعلوم دیوبند کا۔ اب ایک فتویٰ ہے جامعہ علوم بنوری ٹاؤن، مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کا ایک فتویٰ ہے۔ سوال پوچھتے ہیں کہ اسکول اور اسمبلی میں پرچم کو سلامی دینا جائز ہے کیا؟ جواب دیتے ہیں بسم اللہ سبحانہ۔ عرف میں کسی بھی ملک کا جھنڈا اور پرچم اس ملک کی عزت، بلندی اور شان کا نشان ہوتا ہے، لہٰذا اگر دیگر خرافات مثلا میوزک
اور مخلوط ماحول یعنی مرد عورت کا اکٹھا کھڑے ہونا وغیرہ سے بچتے ہوئے جھنڈے کو سلامی دی جائے اور دین سمجھ کر نہ دی جائے تو اس کی گنجائش موجود ہے، لیکن نہ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ یہ ملحوظ رہے کہ یہ محض رسمی چیز ہے، فوجی طریقہ ہے، اسلامی طریقہ نہیں ہے، اور نہ ہی سلف صالحین سے اس کا ثبوت ملتا ہے، لہٰذا اس کو دین سمجھ کر نہ کیا جائے، اور اگر کوئی نہ کرے تو اس پر کوئی نکیر بھی نہ کی جائے، یعنی کوئی نہ کرے تو بھی ٹھیک ہے، اس سے نہ کہو کہ کرو، اور اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو بھی منع نہ کرے، لیکن دین سمجھ کر کے نہیں۔ اس کے بعد حوالہ دیتے ہیں فتاوی رحمیہ میں لکھا ہے کہ یہ محض سیاسی چیز ہے اور حکومتوں کا طریقہ ہے، اسلامی حکومتوں میں بھی یہ ہوتا ہے، لہٰذا اس سے بچنا اچھا ہے، اور اگر فتنے کا ڈر ہو تو یعنی دل ناخواستہ کے ساتھ میں اس پر عمل کرنے سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، یعنی آپ اوپری دل سے اس کو کر سکتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے۔ اس کے بعد لکھا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ جھنڈے کو سلامی مسلم لیگ والے بھی دیتے ہیں اور اسلامی ملکوں میں بھی اس کا رواج ہے، وہ ایک قومی عمل ہے، اس میں اصلاح ہو سکتی ہے، مگر مطلقاً اس کو مشرکانہ عمل قرار دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ پہلا فتویٰ دارالعلوم دیوبند کا، اس فتوے کا نمبر ہے فتویٰ نمبر 21173، اور یہ جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کا فتویٰ ہے، یہ فتویٰ نمبر ہے 1439092018333، تو یہ فتویٰ نمبر ہے۔ تو یہ دو فتاویٰ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ دیکھیں پہلے سے تو پہلے نے کہا کہ اگر یعنی حکومت کی طرف سے اس کو لازم کر دیا جائے تو اس کی گنجائش موجود ہے، دوسرے نے کہا کہ نہ کر اس کو ضروری سمجھنا، یہ اس کا التزام یا اس کو ضروری سمجھنا یہ تو بہرحال جائز نہیں ہے، لیکن کھڑا ہونے کی گنجائش ہے، اور نہ کھڑا ہونا ایک فتوے میں لکھا ہے کہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اب مسئلہ دیکھیے، یہاں پر اتنے فتاویٰ میں نے آپ کے سامنے، اور بھی فتاویٰ ہیں تقریباً سب میں اسی طرح کی بات لکھی ہوئی ہے، لیکن کسی چیز کو ایک دم شرک بول دینا یہ میرے خیال سے بے احتیاطی ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب مرحوم کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، بہت اونچی شخصیت تھے، لیکن کسی کے مسئلے سے ذاتی اختلاف کرنا، کسی سے کوئی دینی اختلاف کرنا، فقہی اختلاف کرنا، فروع اختلاف کرنا، اس کا ہر ایک اہل علم کو حق حاصل ہے۔ تو ان کے نزدیک ٹھیک تھا، ان کی رائے کی مجھے قدر ہے، آپ سب کو بھی قدر ہونی چاہیے، انہوں نے ایک رائے پیش کی ہے اپنی، میں اس کی قدر کرتا ہوں، لیکن بہرحال اس کو شرک قرار دینا ہمارے نزدیک اور جمہور علماء کے نزدیک یہ مناسب نہیں ہے، یہ ایک بے احتیاطی چیز ہے۔ کہ اصل میں شرک کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو شرک کیا ہے؟ شرک اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنے کا نام شرک ہے۔ ہاں کوئی بندہ سجدہ کرتا ہو، کوئی بندہ تعظیماً جھکتا ہو تو اس کو تو نجائز کہیں گے، اگر تعظیماً جھکتا ہے تو اس کو تو ہم نجائز کہیں گے اور تشبہ فی الشرک کہیں گے، اور اسی طریقے سے اگر وہ ارادہ ہی کرتا ہے عبادت کی تو پھر وہ تو بالکل مطلق شرک ہو جائے گا، تو اس کے اوپر تو کفر کا فتویٰ لگا دیا جائے گا۔ تو لیکن اگر اس چیز کو مطلقاً شرک بول دینا یہ ایک بے احتیاطی عمل ہے، اس لیے کہ شرک اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرنے کو بولتے ہیں۔ دیکھو وطن کو کوئی معبود نہیں سمجھتا، وطن کو کوئی معبود نہیں سمجھتا، قومی ترانے کو کوئی قرآن کی آیات نہیں سمجھتا، قومی جھنڈے کو کوئی بت نہیں سمجھتا، وہ اس کا احترام اس معنی میں کرتے ہیں کہ ایک ہمارے ملک کی چیز ہے، تو لہٰذا کوئی نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کوئی کرے تو اس پر شرک کا فتویٰ لگانا یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے دیکھو وہ اہل علم شخصیت تھے، آپ اہل علم نہیں، آپ جو ان کے بیانات وائرل کر رہے ہیں کہ شرک ہے شرک ہے، آپ سے کوئی پوچھے کہ اس شرک ہونے کی دلیل کیا، آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، ان کے پاس دلیل ہوگی یقیناً، اس لیے انہوں نے اتنا بڑا فتویٰ دیا، وہ بڑے لوگ تھے، لیکن آپ کے پاس نہیں ہے علم کس کو کس بنا پر شرک کہا گیا، کس بنا پر اس کو اسلام کے خلاف کہا گیا، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو لہٰذا آپ اس میں شدت نہ اختیار کریں۔ ہاں اگر آپ کو ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے پسند آتی ہے تو آپ بے شک اس پر عمل کریں، آپ اس کو شرک سمجھیں، لیکن آپ دوسروں پر تھوپیں نہیں کہ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر صاحب نے بھی تھوپا نہیں تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میرے نزدیک یہ شرک ہے، میرے نزدیک یہ شرک ہے، میرے نزدیک یہ ناجائز عمل ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم سب مشرک ہو جاؤ گے۔ بھائی اس مثال کے طور پہ اس وقت 1 کروڑ مسلمانوں نے سلامی دی ہے، کھڑے ہو قومی ترانے پہ، سب کا نکاح ختم ہو جائے گا، سب کو آپ کافر قرار دے کر کے سب کا نکاح توڑوا دو گے؟ تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے تو یہ بات نہیں کہی تھی کہ تم سب کے سب مشرک ہو گئے، اپنا نکاح دوبارہ کرو، یہ کرو وہ کرو، چونکہ ایک بندہ جب مشرک ہو جاتا ہے، شرک کرتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور جب وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے تو اس کا ایمان بھی جاتا ہے، اس کا نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے، نئے سرے سے دوسرا نکاح بھی اس کو کرنا پڑتا ہے۔
तो आप फतवा लगाइए कि जितने लोगों ने सलामी दी जो खड़े हुए हैं उन सब का निकाह टूट गया, दूसरा निकाह करे, वो नहीं हो सकता। तो डॉक्टर साहब मरहूम ने जो बात की थी वो एक नज़रिया आपने पेश किया था, वो एक फतवा नहीं था, एक नज़रिया था। उन्होंने कहा था कि मेरे नज़दीक ऐसा है, तो उन्होंने एक राय पेश कर दी, अगर आपको उनकी बात पर अमल करना हो तो कर सकते हैं, नहीं करना हो तो आप जमहूर के फैसले पर अमल कर सकते हैं। तो इसमें शिद्दत दोनों तरफ से नहीं होनी चाहिए, किसी को लाजिमन खड़ा करना ये भी जुर्म है और किसी को मुशरिक कह देना इसके खड़े होने पर यह भी जुर्म है। इसलिए कि इबादत क्या होती है, इबादत की नियत जब होती है तो शिरक होता है। मिसाल के तौर पर किसी बुत के आगे आप झुक रहे हैं, तो बुत तो एक मशहूर है कि वो इबादत के लिए, तो उसको तो हम फिर भी शिरक कहेंगे। आपके दिल में कुछ भी हम एहतियातन आपसे कहेंगे कि आप दर इस्लाम से खारिज हैं, हम कहेंगे कि एहतियातन आप कलमा भी पढ़ें और तजदीद निकाह भी करें। क्यों? क्योंकि एक चीज़ सिर्फ इसी चीज़ के लिए बनाई गई है ताकि उसकी इबादत की जाए, तो हम कहेंगे कि आपने शिरक कर दिया। लेकिन अगर एक चीज़ है जिससे मिसाल के तौर पर मेरा घर है, शदीद बारिश हुई और मेरा घर बहुत मजबूत बना था, पक्का बना था, लोगों को घर कच्चे बने थे, लोगों के घर बारिश में बह गए, लोग डूब गए, गर्क हो गए या फंस गए उसके अंदर सैलाब में, लेकिन मेरा घर मजबूत था, ऊंची दीवारें थी, छत थी और ऊंचा बना हुआ था। तो अब मैं उसको क्या बोलता हूँ कि मैं अपने घर को सलाम पेश करता हूँ, इसकी वजह से मेरी जान बची है, तो इसको आप शिरक कह देंगे? आप इसको शिरक थोड़ी कहेंगे। तो सलामती की एक दुआ होती है कि सलामत रहो या सलामती हो, तो इस तरह की चीज़ें, तो बहरहाल इसको शिरक कहना तो सही नहीं है। बाकी डॉक्टर साहब की एक कदर है, तो उनका जो नज़रिया था हम उसकी भी कदर करते हैं, लेकिन हम उसको मानते नहीं। याद रखना, किसी की कदर करना अलग है और किसी से एग्री होना अलग है। मैं किसी से डिसएग्री हूं बट उसकी राय की मैं कदर करता हूं कि आपने जो कही, आप इल्मी शख्सियत हैं, आप बड़े हैं हमारे, हम आपकी बात की कदर करते हैं, लेकिन हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हम इससे एग्री नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जो दलाइल देनी चाहिए थी, जो इसकी डेफिनेशन बयान करनी चाहिए थी, आपने नहीं किया, आपने सिर्फ एक नज़रिया पेश किया है। जितने लोग इस तरह की बात करते हैं उससे मेरी यही गुजारिश है कि इसमें सख्ती न इख्तियार करें। तो इसको जवाज के दर्जे में, बहरहाल ये गैर मुस्तहब अमल है, एक बात याद रखिएगा, इसको लाजिम या फर्ज वाजिब नहीं है और ये दीन का हिस्सा नहीं है। और इसको एक वजह से और इसको हम शिरक नहीं कहेंगे और बिदत नहीं कहेंगे, क्योंकि शिरक और बिदत का फतवा उस वक्त में होता जब हम इसको दीन का हिस्सा बनाते या दीन समझ करके करते। हम इसको दीन समझ के नहीं करते। एक बात और मैं कहता चलूँ 1 मिनट के अंदर, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि ईद मिलादुन नबी पर तो आप फतवे लगाते हैं, लेकिन जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने को, लेकिन जश्न यौम आज़ादी खूब मनाते हैं। तो भाई देखिए, इसका बहुत आसान, सिंपल और वाज़ेह सा जवाब है। आपका मसला चूंकि इश्काल करने का है, आपका मकसद सिर्फ एतराज़ करना है। हालांकि अगर आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो आपको ही मालूम होगा कि भैया आप ये बताइए कि शीशे के गिलास में पानी पीना शिरक हो जाएगा, बिदत हो जाएगा? स्टील के गिलास में पानी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्टील गिलास में पानी पिया, शीशे के गिलास में पानी पिया। तो इसी तरीके से क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की टोपी लगाई, इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माइक इस्तेमाल किया, आप उसको बिदत बोल देंगे? किसी भी चीज को दीन से जो है रिलेट करना और फिर उसको जो दीन में ना हो हम कहें कि ये दीन है, उसको कहते हैं बिदत। हर चीज को बिदत नहीं कहते। तो हम ये जो करते हैं, जश्न आज़ादी हो कुछ भी हो, अगर हम करते हैं तो उसको दीन का हिस्सा नहीं समझते, दीन का जुज नहीं समझते और दीन समझ करके नहीं करते। ये एक दुनियावी और ये एक हुकूमती और ये जो है क्या बोलते हैं कि कौमी अमल है, हम इसको दीन से बाहर करते हैं। तो इसलिए इस पर कोई शिद्दत नहीं इख्तियार होनी चाहिए। जो करते हैं तो भी ठीक है, नहीं करते तो भी ठीक है। आप किसी के ऊपर शिर्क, बिदात और इसी तरीके से कोई और फतवा नहीं लगा सकते। तो अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।